السلام علیکم پاکستان، نمستے اینڈ ست سری اکال۔ آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پروگرام ہے جناب اپنا ریڈیو کا مہمان، اور میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ محمد آصف، اور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں زوبی علی، جو کہ آج اتفاق ہے کہ وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اب تک اسٹوڈیو پہنچ نہیں سکی ہیں، اور اگر وہ جیسے ہی پروگرام کے دوران بھی اگر وہ ہمیں جوائن کرتی ہیں تو یقیناً ان کی آواز بھی آپ سنیں گے۔ اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم نہ صرف پاکستان، انڈیا، جرمنی، یو کے، یو ایس اے، اٹلی اور دنیا کے مختلف ممالک سے جو ہمارے پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں یا پھر کوئی اور کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان سے ہم اپنے پروگرام میں لے کر آتے ہیں ان مہمانوں کو، ان سے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں، ان کے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ یہ اس پروگرام کا مقصد ہے، اور یہی اپنا ریڈیو اور اپنا ٹی وی کا کام ہے کہ اس ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے۔ تو جناب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں انڈیا سے ہمارے پاس سنگر تھے منوج جو تھے وہ تھے، اور آج ہمارے پاس پاکستان سے بہت ہی خوبصورت شخصیت ایک ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ بہت پیاری آواز ہے ان کی، بہت پیاری خود ہیں یہ، بہت پیاری شاعری کرتی ہیں، ایک منفرد انداز کی شاعرہ ہیں، اور نہ صرف شاعری کرتی ہیں بلکہ ان کا ایک اور بھی ٹیلنٹ ہے جو کہ آپ کو آج ہم ان سے یہاں ضرور اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ یہ ایز اے سنگر بھی جو ہے اپنی مختلف گیدرنگز میں اپنی خواتین کی جو مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر انگریزی جو ہے گانے جو ہے وہ گاتی ہیں، جو کہ بہت کم ہوتا ہے کہ دیکھا جائے تو لوگ اردو میں یا ہندی میں گاتے ہیں، لیکن یہ انگریزی گانوں کو گاتی ہیں، اور بڑے ٹاپ کے انگریزی گلوکار جو ہیں ان کے گانے یہ گاتی ہیں۔ ان کا نام ہے جناب آج کی ہماری اتنی زبردست مہمان سیدہ فرح تسلیم، اور یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کریں گے مزیدار گفتگو، مزے کی باتیں، ان کی سنیں گے شاعری، اور آپ سے ان کی کرواتے ہیں ملاقات۔ السلام علیکم فرح، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام آصف حسین، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل، اللہ کا کرم ہے، آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر، سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے یہاں پہ۔ چلیں جی، اچھا یہ بتائیے کہ آپ جو شاعری کرتی ہیں، آپ ایک منفرد انداز کی شاعرہ ہیں، اور آپ کی شاعری بہت الگ سی ہے، ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا تمام سننے والوں کو، اور پھر یہی بتائیے گا کہ آپ نے اس کا آغاز کیسے کیا، چونکہ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ شاعر، گلوکار، فنکار، وہ کہتے ہیں ہمیں بچپن سے شوق تھا، بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس ایک ایج کے بعد اندازہ ہوا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا یہ بچپن سے شوق تھا، یا پھر کافی عرصے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ شاعری کر سکتی ہیں یا گانا گا سکتی ہیں؟ اگر میں آپ سے سچ بولوں تو میں یہی کہوں گی کہ بچپن سے تو مجھے فیوچر مضامین لکھنے کا شوق تھا۔ ٹھیک ہے، اس دور میں اولمپک گیم ہوا کرتے تھے، کرکٹ کے گیمز ہوتے تھے، سیاسی حالات ہیں، تو میں اپنی اسکول ڈائری میں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتی ہی رہا کرتی تھی۔ اچھا، اگر آپ بات شاعری کی کرتے ہیں تو 42 برس کی عمر میں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی۔ ہوں، ایک ہی ہارٹ اٹیک ان کو ہوا اور وہ ایکسپائر ہو گئی۔ اوہ، اچھا، یہ ہے دور سن 75 کا، 71 کی وار ہو گئی ہے 5 سال بعد، تو ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی اور میں نے شاعری کا آغاز کیا۔ مینز یہ کہ ان کی ڈیتھ میرے لیے شاعری کا سبب بنی، ٹھیک ہے، اور شروع کے ابتدائی کلاموں میں بھی میں نے انہی کے متعلق کچھ لکھا، تو اچھا، یوں پھر میں نے شاعری کا آغاز کر دیا۔ صحیح، تھوڑا صحیح، میں نے منفرد انداز کو اپنایا، مطلب غزل گائکی کی شاعری تو نہیں کی، لٹریچر ٹائپ کی اچھا، زندگی کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، رویوں کے بارے میں، ہوں، اور ہیئر اینڈ ویئر اپنے بارے میں بھی، اچھا، تو صحیح، ایک لٹریچر ٹائپ کا سٹائل ہے میرا جی۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ یہ انداز ہی کیوں، مطلب عموماً دیکھا جائے تو شاعری غزل سے ہوتی ہے، یا عشق مزاجی ہے اس کے حوالے سے شاعری کی جاتی ہے،
اس طرح کی شاعری ہوتی ہے. محبوب کے حوالے سے لوگ شاعری کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کو الگ کیوں رکھا؟ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ میں نے وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال شاعری مشرق کو میں شروع سے ہی پسند کیا کرتی تھی، اچھا اور ان کے بارے میں نے ڈیورنگ دا ایجوکیشن بہت کچھ پڑھا بھی، اچھا اور جو بھی ان کا کلام ہمارے سلیبس میں پرنٹ آؤٹ ہے، اور پھر ڈفرینٹ ٹائپ کی ان کی بانگنگ ڈیرا، ضرب کلیم، ہوں رموز بےخودی، جی شکوہ، جواب شکوہ، تو ایک انداز ان کا مجھے ہٹ کے نظر آیا. اچھا مطلب میر تقی میر سے، غالب سے، اور ہوں جو جیسے پروین شاکر کی شاعری آپ اٹھا لیں، بہت رومانٹک ہے، اس سے ذرا ہٹ کے میں پہلی کی بات اگر کروں جی تو مجھے یہ انداز بہت میرے دل کو اس نے ٹچ کیا، اور میں نے کوشش کی کہ میں انہیں کسی شاعری کروں. اچھا اچھا، سیکنڈ یہ کہ جب میں شاعری کو میں نے اپنانا شروع کیا تو میری والدہ نے یہ کہا، دیوا عشق عاشقی کی شاعری نہیں کرنا، اچھا آپ ایک سنگی ہو، آپ شاعری کرو لیکن تھوڑا ہٹ کے کرو، ایک لٹریچر ٹائپ کی آپ شاعری کرو. تو اچھا بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اسی پیٹرن پہ قائم ہوں. اچھا، لیکن دیکھا جائے تو علامہ اقبال کی شاعری ہو یا مرزا غالب کی شاعری ہو یا میر تقی میر کی شاعری ہو تو کافی مشکل کلام ہے، ان کے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ اتنے آرام سے ان تمام شعراء کرام کو سمجھ جاتی تھی؟ ان کی شاعری آپ کو پسند تھی؟ میں نے فوکس، میں نے آپ کو آلریڈی کہا کہ میں نے شاعری مشرق علامہ اقبال پہ کیا. جی جی میر وہی تقی میر کو پڑھا، غالب کو پڑھا، میٹرک کے سلیبس تک، جی انٹر کے سلیبس تک، جی گریجویشن تک. جی میں جو پرسنلی امپریسڈ ہوئی وہ شاعری مشرق علامہ اقبال سے ہوئی. ان کی شاعری کو اگر غور کریں تو انہوں نے قرآن مجید کے واقعات کو لے کے شاعرانہ انداز میں ڈھالا، اچھا بہت جگہ ہے. اور پھر جیسے ان کا ایک بہت نارمل سا کلام ہے، یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، جی ہاں ابھی عشق کی انتہا اور بھی. تو یہ وہ اس میں انسان کو مخاطب کر رہے ہیں جی کہ اگر آپ کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے، کوئی ایک واقعہ ہو گیا ہے، تو اس کو آپ اپنے برین پہ ٹینشن نہ لیں، اچھا یہ آپ کا ایک امتحان ہے رب کی طرف سے. ہوں پھر یہ پاسبل ہے کہ صبح ضرور ہونی ہے اور آپ کی زندگی میں نئی خوشیاں آنی، اور پھر آپ کو نئے ایگزام پاس کرنے. تو وہ اس لیے میں امپریس ہوں. صحیح صحیح. اچھا اچھا، یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شاعری کرتے ہوئے؟ آپ نے کوئی کتاب وغیرہ لکھی اب تک شاعری کے حوالے سے؟ میں یہ کہوں گی کہ میں نے 12 برس کی عمر سے شروع کی. جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میری عمر 12 برس تھی، جی اور میں شاعری سے اب تک وابستہ ہوں. میں ہاسنگی طور پہ شاعرہ بنی، اچھا لیکن میرا کلام بہت ہے، بکھرا ہوا کلام ہے، ان کو میں اب اکٹھا کر رہی ہوں. اور میری کوشش یہ ہوگی جی جو پہلی میری بک آئے مارکیٹ میں وہ میری نعتوں کی آئے، اچھا کیونکہ میں نے نعتیں بہت لکھی ہیں، حمد بھی لکھی ہے، کو صوفیانہ کلام بھی کا ہے. اور نعتوں کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ شاعری کر رہی ہو، جی نعتیں لکھنا بھی شروع کر دو. اچھا تو پھر میں نے اس ٹاپک پہ بھی میں نے قلم اٹھایا، اور میں نے نبی پاک کے لیے نعتیں لکھنا بھی شروع کر دی. ماشاء اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. اور یقیناً یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہماری ایک ڈائریکشن ہے، جو کہ ہمارے ایک کہنا چاہیے کہ ہمارا ایک سمت ہے، ہمیں بتائی گئی ہے، آپ نے وہاں سے اس کا آغاز کیا ہے. اور یقیناً جو لوگ اس طرح کی چیزوں سے آغاز کرتے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہوتے ہیں. تو جناب پھر آپ اپنا جی، کچھ کلام تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے پیش کیجیے. میں نعت ہی آپ کو سناؤں گی جس کی ترنم یا جس کا کمپوزنگ آپ کہہ لیں کہ جی میں نے ہی بنائی. واہ اور کراچی آرٹ کونسل کے پروگرام میں، نعتیہ پروگرام میں میں نے وہ سنائی ہے. وہاں 80-90 کے قریب شعراء کرام آئے تھے ماشاء اللہ کراچی کے، ماشاء اللہ ماشاء لاہور اور انڈی اسلام آباد سے بھی. تو
میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت اچھی آواز کی مالکہ ہوں، لیکن میں نے کوشش ضرور کی ہے. نہیں بالکل بھی تو کس وہ نے